بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رحمان خیال عباسی. آج سے 1-2 ماہ پہلے ایک ہماری بہن کی ایک ویڈیو آئی تھی فاطمہ انقلاب عباسی کی. اس میں انہوں نے جو اپنا 17 سال کی اپنے والد صاحب کے متعلق جو ایک انکشاف کیا تھا. تو ہر آدمی جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے اور ان لوگوں تک یہ بات پہنچی تھی تو سب نے اس کی بھرپور مذمت بھی کی تھی. اور اس کے بعد جو انقلاب عباسی صاحب ہیں یا جو ان کے والد صاحب ہیں انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا ان سے. جب ایک پریشر بن گیا تھا تو اس کے بعد مجبور ہو کے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ. وہ معاہدہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو اس میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہے ان کو اپنایا جائے گا, ان کو جو وہاں پہ اپنی جو فیملی ہے ان کے ساتھ ملوایا جائے گا, ان کو لے کے جائیں گے اور پھر ان کے جو اخراجات ہیں وہ بھی وہ برداشت کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی جو معاہدے میں باتیں ہوئی ہیں وہ فاطمہ سے ہی پوچھیں گے. تو اس کے بعد جو آج 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری نہیں ہو سکی ہے. یہ جو ہماری بہن ہے یہ آج تک جو دیکھیں کہ برادریزم جیسے لعنت سے ابھی تک اس سے متاثر ہے. اور اس کی تو ایک 17 سال کی زندگی میں جو اس کو متاثر ہوئی ہے یہ الگ ہے, لیکن ایک اور جو جوانی اس کی والدہ ہیں ان کی 22 سال کی جو زندگی ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے. بلکہ وہ بہت زیادہ ان کی زندگی کو جو ہے نا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ بھی ہے. اور اب وہ سال تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن جو ذمہ دار ہیں اس کے ان کو کم از کم اس چیز کا احساس دلانا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد ابھی تک ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے اور کس طرح سے وہ اس معاہدے پہ انہوں نے عمل کیا ہے کہ نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ پہلے بلکہ شروع سے اپنا تعارف بھی کروا دیں اور اپنا مختصر سا یہ بتائیں کہ آپ کو والد صاحب کے لیے جو آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ نے کیا کہا تھا, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو معاہدہ ہوا اس کے بعد انہوں نے کیا رسپانس دیا آپ کو. جی السلام علیکم. میرا نام فاطمہ انقلاب عباسی ہے اور میرا تعلق جامعات کے ساتھ کشمیر سے. 2-3 ماہ پہلے میں نے ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی اس میں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی, اور اوورآل میں نے یہی بات کہی تھی کہ مجھے جیسے ان کی باقی جیسے وہ بیٹیوں کو رکھتے ہیں مجھے بھی اسی طرح رکھیں, اپنے ساتھ لے کے جائیں اور بس اسی طرح سب کچھ کریں جیسے وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن ابھی تک جس طرح سے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس پہ تو بالکل بھی کسی طرح کا عمل نہیں ہوا. نہ وہ مجھ سے کانٹیکٹ انہوں نے کیا اس کے بعد, نہ وہ مجھے عید پہ اپنے گھر لے کر گئے, نہ اور کسی طرح کا, نہ وہ اب مجھ سے کانٹیکٹ کرتے. 2-3 ماہ ہو گئے انہوں نے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ کوئی کچھ نہیں کیا ابھی تک. اچھا ناظرین, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کی جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کے چلیں کیونکہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی بلائنڈ ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ یہ اصل ایشو کیا ہے. آج سے کوئی 22 سال پہلے ان کی والدہ سے انقلاب عباسی صاحب نے شادی کی تھی. پیپر میرج ہی رہی ہے اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ان کی والدہ کو کہا تھا کہ میں جو ہے نا آپ کو آن کروں گا اپنی فیملی کے سامنے. لیکن اس کے بعد آج 22 سال گزر چکے ہیں وہ نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد کوئی ان کو بیچ میں کبھی ان سے رابطہ رہا ہے ان کا, لیکن ان کو آن نہیں کیا گیا اپنی فیملی میں بھی. اس کے بعد یہ 17 سال کے بعد ان کی ایک جب 2005 میں ان کی بیٹی ہوئی فاطمہ ہوئی, اس کے بعد سے آج یہ 17-18 سال کی ہو چکی ہے. اس کے ساتھ بھی ابھی تک ان کو نہ اپنے گھر میں بتایا گیا, وہاں پہ جو ان کی دوسری شادی پہلے سے ہو چکی تھی نہ ان کے سامنے انہوں نے وہ اس کو آن کیا, نہ آج تک اس کو لے کے گئے. یہ اس حق کے لیے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی, ویڈیو بنائی تھی. تو یہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا. تو یہ بتائیں فاطمہ کہ آپ سے معاہدہ جو کیا گیا تھا اس پہ کون لوگ شریک تھے اور اس میں معاہدہ کس طرح سے کیا گیا تھا اور کہاں پہ ہوا تھا. جی یہ میرے اپنے پاپا کی فیملی کے لوگ تھے, سب برادری کے لوگ تھے ان کے اپنے. تو 2 ماہ پہلے یہ باغ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی ہر ایک جو آپ کی جائز بات ہے اس پہ ہم عمل کریں گے. آپ جب چاہیں کانٹیکٹ کریں, جب چاہیں آپ آ سکتی ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں. اگر آپ کے پاپا سے رابطہ نہیں ہوتا آپ ہم سے کر سکتی ہیں. تو میں نے کیا. جب وہ کون لوگ تھے, مطلب کتنے لوگ تھے اور کون سے؟ 3 لوگ تھے وہ جو ہمارے گاؤں سے گئے تھے. ذمہ داری لی تھی انہوں نے. جی
ہم ان کے ایک اظہر عباسی صاحب تھے, ایک عرفان عباسی صاحب تھے اور ایک طاہر عباسی صاحب تھے, یہ تینوں تھے. ناظرین کے صرف جو معاہدہ کیا گیا ہے وہ ایک خالی پیپر میں کیا گیا ہے, اور اس معاہدے میں بھی 22 سال کے بعد ان کی والدہ کو ان کو احسان کیا گیا ہے کہ ان کو اس معاہدے میں ڈیورس دے دی گئی. یہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اتنا ایک بڑا ایک سیاسی سماجی شخصیت ہے وہ, اور ان کا انصاف یہ ہے. تو اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ معاہدے میں اور انہوں نے کون سے وعدے کیے تھے آپ سے؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم جب چاہو ہم سے کانٹیکٹ کرو, ہم 3 ہیں, آپ ہم سے کانٹیکٹ کرو, ہم ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہیں, آپ ہماری بھتیجی ہو, آپ جب چاہو ہمارے گھر آ سکتی ہو, شادی میں آؤ گی, عید پہ آؤ گی, ہر ایونٹ پہ آپ آ سکتی ہو. لیکن اس کے بعد جب ان سے کانٹیکٹ کیا میں نے تو انہوں نے بھی ہماری کال اٹینڈ نہیں کی, کسی نے بھی کال اٹینڈ نہیں کی ہماری. آپ نے کتنی دفعہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ 4 سے 5 بار کی ہے. کس سے کی ہے؟ عرفان صاحب سے کی ہے, کس سے کی ہے؟ اظہر عباسی صاحب سے کی تھی. اظہر صاحب سے کی ہے. تو انہوں نے کال اٹینڈ ہی نہیں کی یا کوئی؟ اٹینڈ ہی نہیں کی کال. اچھا جی. تو کسی اور ریفرنس سے ان تک بات پہنچانے کی کوشش کیا؟ ہو سکتا ہے وہ بعد میں کہیں کہ یا جو ہے نا مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کس کی کال ہے یا میں مصروف تھا وغیرہ وغیرہ. نہیں, پہلے وہ کرتے تھے مما کے نمبر پہ کال کرتے رہے وہ, تو جب ہم نے ان کو کی تو انہوں نے اٹینڈ نہیں کی. اچھا جی. تو والد صاحب نے بھی اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں, ان کو میں نے خود کال کی تھی ڈومیسائل کے لیے, لیکن بس وہ ٹالنے لگے, کل کرنے لگے. پھر آپ ایک دفعہ میں نے کال کی تو انہوں نے مجھے سنا دی نا, آگے سے مجھے ڈانٹ دیا انہوں نے. اچھا. کہتے کہ مجھے تنگ نہ کرو بار بار نا, میں جب مرضی ہوگی بنا کے دے دوں گا. اچھا. تو اس کے بعد پھر میں نے خود کانٹیکٹ نہیں کیا, انہوں نے خود ایک دن کیا, مجھے بلانے لگے, لیکن انہوں نے 3 بجے کے ٹائم مجھے بلایا, میں جا نہیں سکی. تو بس پھر ان کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. آپ کو جو آپ کی کالج کی فیس ہے, باقی جو اخراجات ہیں وہ دیتے ہیں یا وہ بھی نہیں دیتے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں دیا. ایک ہی بار انہوں نے پیسے بھیجے تھے بس, وہ بھی اپریل میں. کچھ خاص نہیں, بہت تھوڑے. مطلب ان کو اگر میں فون کرتی تھی تو 1000 روپے بھیجتے تھے, 2000 بھیجتے تھے. بہت زیادہ اگر بھیجیں گے تو 3000 بھیجیں گے بس, وہ بھی 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد کہیں. آپ سے ملتے کہاں پہ تھے؟ باغ میں آتے تھے آپ کے پاس, ملتے تھے آپ کو, کہیں لے کے جاتے تھے یا نہیں؟ نہیں, لے کے تو کبھی نہیں گئے کہیں, لیکن آتے تھے کہیں 2 ماہ بعد آتے تھے, 3 ماہ بعد آتے تھے. تو تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے بس, ملنے مجھ سے ملنے تو نہیں آتے تھے, اپنے کام سے آتے تھے. جب وہ باغ تو ہمارے گھر آتے تھے تھوڑی دیر, بس واپس چلے جاتے تھے, آدھا گھنٹہ رکے, 1 گھنٹہ رکے بس. اچھا. ان کے جو اور اولاد ہیں پہلے بیگم سے, ان لوگوں نے بھی کبھی رابطہ نہیں کیا آپ سے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں کیا. وہ جانتے ہیں آپ کو یا وہ بھی نہیں جانتے؟ جی, سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ کیونکہ جو آپ کے والد صاحب ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے یہاں کے صدر بھی ہیں, اور وہ سیاسی جماعت یہاں پہ عرصہ دراز سے 70 سالوں سے وہی یہاں پہ ہے. تو کیا وہ سردار عتیق صاحب بھی یہاں پہ اتنے دور بھی نہیں ہیں, وہ بھی کیا ان کے کسی بیٹے نے یا ان سردار عتیق صاحب نے خود کوئی آپ سے رابطہ کی ہے؟ نہیں, انہوں نے تو مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. البتہ ادھر شادی تھی, ہم انہی دنوں میں جب میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی تو وہ آئے. تو جب وہ میرے پاپا کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جاؤ, جا کے معاملے کو نا حل کرو, رفع دفع کر دو بس معاملے کو, تو وہ خود نہیں آئے. میں تو سوچتی تھی وہ آئیں گے, قریب آئے ہوئے آئیں گے, مجھ سے ملیں گے, میرے کو سپورٹ کریں گے, ہیلپ کریں گے, لیکن کچھ بھی نہیں. انہوں نے بس پاپا سے کہا کہ جاؤ جا کے بس مسئلہ حل کرو, رفع دفع کرو مسئلے کو, اور انہوں نے لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے آ کے بس میری مما کو, اسی دن پاپا نے آ کے بس میری مما کو ڈائیورس دے دی تھی. اچھا, مطلب انہوں نے رفع دفع کیونکہ وہ مشاورت سے آئے ہوئے نا, کیونکہ ان کو تو سیاسی یہاں پہ نقصان بھی ہو رہا ہے. جی. تو اس چیز سے تو انہوں نے مطلب ایک سمجھ لیں کہ مشاورت کے بعد ہی آئے, اور انہوں نے آ کے یہ انصاف کیا ہے کہ ان کو طلاق دے دی ہے, ان کی والدہ کو 22 سال کے بعد. انہوں نے کہا نا کہ ہم سیاسی طور پہ بہت ڈاؤن ہو رہے ہیں, تو جاؤ اور جا کے یہ مسئلہ حل کرو. حل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو چھوڑ دو, اور بچے کو مطلب تم اس طرح کرو کہ اس کو بہکا لو. آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں, یا ریاست سے یا یہاں کی جو انتظامیہ ہے یا سردار عتیق صاحب سے آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ انہوں نے تو مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا آج تک, اور جب مجھے ان سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے, نہ ان سے کوئی شکوہ ہے, نہ اپنے والد صاحب سے کوئی شکوہ ہے. کیونکہ جب میرا معاملہ بہت ہائی لائٹ تھا تب انہوں نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی, تب وہ میرے پاس نہیں آئے, تب میں ان سے کیا کہوں. اور مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں, لیکن مایوسی ضرور ہے, کیونکہ 70 سال سے ان کی گورنمنٹ چلتی آ رہی ہے, لیکن ان لوگوں میں بالکل ان کو کسی کا احساس نہیں ہے کہ مطلب اتنا میرا معاملہ ہائی لائٹ ہوا, سب کو پتہ چلا, انہوں نے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. میں اس ریاست کی بیٹی ہوں, یہاں کی شہری ہوں, میں ان سب ذرا یہ سب مجھے جانتے بھی تھے پہلے سے, لیکن انہوں نے اس کے باوجود مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, کوئی میرے معاملے کو انہوں نے نہیں دیکھا, بس انہوں نے اگنور کیا ہے. آپ کو جو ہے نا اس سارے ایشو کے بعد
किसी ने कोई डराया हो, धमकाया हो या किसी तरह की कोई थ्रेट आपको तो नहीं मिले? देखिए फ़िज़िकली तो मुझे किसी ने कोई टॉर्चर नहीं किया, लेकिन मेंटली मैं बहुत टॉर्चर हुई हूँ, क्योंकि मैं कह के थक गई हूँ। उस बारे में अब मैं क्या कहूँ। चूँकि ये जो कर्ब और अज़ियत में आपकी वालदा गुजरी हैं, तो उसके बाद अभी उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहती हैं? जी, मम्मा का तो कोई मौक़िफ़ नहीं है। वो पहले ही बहुत मायूस हैं। जिस इंसान के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपनी खुशियाँ तबाह कर दी हैं और उन्होंने उनको लास्ट पे आके डाइवोर्स दे दी, तो उसके बाद उनका क्या मौक़िफ़ होगा। वो अपनी मेरे जो वालिद साहब हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। बस उन्होंने हमें यहाँ बेयार मददगार छोड़ा हुआ, अकेला छोड़ा हुआ है। इसके बाद मम्मा का क्या मौक़िफ़ होगा। वो बस परेशान है, मायूस हैं, वो बहुत हर एक चीज़ से बहुत मायूस हैं। ये बताएं कि ये जहाँ पे हम ये बाग में हम बैठे हुए हैं, ये आपका अपना घर है या किसके? नहीं, ये हमारे रेंट का घर है। अच्छा, ये रेंट के है जी। और रेंट भी ये आपकी वालदा ही पे कर रही है? जी, सब कुछ। जैसे सोशल मीडिया में लोग कहते हैं ना कि आपको कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा या आपको कोई ये फोर्स तो नहीं कर रहा। जी देखिए, अगर ऐसा होता ना तो मेरे साथ और बहुत से जर्नलिस्ट कांटेक्ट में हैं, स्टार्ट से ही मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, तो मैं उनमें से किसी को बुलाती। मैं क्योंकि आप मेरे वालिद साहब की ही बरादरी से, मैं आपको फिर ना बुलाती, मैं उनमें से किसी को बुलाती। जी तो नाज़रीन, आपने ये इंटरव्यू सुना फ़ातिमा इनकलाब अब्बासी का। फ़ातिमा इनकलाब अब्बासी का इंटरव्यू का मकसद किसी की दिल आज़ारी, किरदार कुशी या दिल शिकनी का नहीं था। फ़ातिमा इनकलाब से जब मैंने पूछा कि आप यहाँ पे और भी सहाफ़ी हैं, आपने उनसे क्यों नहीं उनको क्यों नहीं दावत दी इंटरव्यू के लिए, तो मुझे ही क्यों बुलाया, तो उनका कहना था कि मैंने इसलिए आपको बुलाया क्योंकि आप ही मेरे वालिद साहब की फैमिली से हैं। अगर किसी और को बुलाती इंटरव्यू के लिए तो वो इस तरह का एक लोगों का मौक़िफ़ बन जाता और लोग इस तरह से भी अफवाहें बन जाती कि ये शायद प्री प्लान था या किसी के कहने पे ही ये इंटरव्यू दिया जा रहा है। तो ये आपने इंटरव्यू सुना है, उसके बाद जो आप लोगों के तासरात हैं, ख़यालात हैं, वो एक इस अंदाज़ से दीजिएगा कि ये एक बाप और बेटी का मसला है और जो उनके वालिद साहब हैं, हम सारे लोग मिलके उन पे एक मनफी तनकीद नहीं, इस तरह से हम लोग सारे मिलके उनको एक ऐसा हमें रोल प्ले करना चाहिए कि इस मामले को एक ऐसा तरीके से इसको अंजाम दिया जाए और इनकलाब अब्बासी साहब की भी किरदार कुशी ना हो। हमने 800 साल तक हिंदुओं के साथ रहे हैं और फिर वही जो है आज तक हमारे जो शामिल हो गया है हमारी आदत में, हमारे अंदाज में, हम रस्म व रवाज में, तो वो भी ब्राह्मण हैं, दलित हैं, शूद्र हैं और हम भी चौधरी हैं, अब्बासी हैं, सैयद हैं और इस तरह की। फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क है? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो हमारे लिए उनकी ज़िंदगी जो है वो एक नमूना है, वो मिसाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 और 13 शादियों की जो मंसूब हैं, उनमें से उन्होंने क्या सारी बनु हाशम से की थी या बनु कुरैश से की थी? नहीं, उन्होंने अपनी बांदियों से भी की। एक सिर्फ जो है वो कुमारी से की थी और उसके बाद बाकी जो भी हैं वो सब बेवाओं से की थी। उनकी ज़िंदगी इतनी बड़ी मिसाल है। उन्होंने बनु उमैया से भी की, अपनी बेटियां भी बनु उमैया को भी दी और इस तरीके से फिर हम क्या उनसे ज़्यादा हम ज़्यादा बड़े ख़ानदान से तल्लक़ रखते हैं? नाउज़ बिल्लाह, या क्या बात है? हमें इस तरह की जो सोच है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आप लोग सारे इस चीज़ के लिए तावन करें कि जो चीज़ इस चीज़ का शिकार हैं, इस जो ख़ानदानी और बरादरीज़म और ज़ात पात के तअस्सुब का शिकार हैं, उन लोगों को लाया जाए, सामने लाया जाए, वो सामने खुल के यहाँ पे इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं कि इस तरह के निज़ाम को ख़त्म किया जाए। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।